السلام علیکم دوستو۔ آج کل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ پاکستان کے نوجوان لاکھوں روپے خرچ کر کے 14 یا 16 سال لگا کر گریجویشن یا ماسٹر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ملازمت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ملازمت نہیں ملتی۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ چند ہزار روپے کی ملازمت بھی ان کو نہیں ملتی۔ ظاہر ہے ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں یا گھر والے، ان کو اپنے نوجوان سے یہ توقع ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کرے گا اور کمانے کے قابل ہوگا۔ گھر والے اکثر تعلیم سے فارغ نوجوان کو یہی کہتے ہیں کہ باہر نکلو، ملازمت کرو، لیکن جب ملازمت نہیں ملتی تو نوجوان کیا کریں؟ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، یا وہ نالائق جو طالب علم تھے جو کہ جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کی، میٹرک سے پہلے ہی انہوں نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا تھا، وہ یورپ میں یا خلیجی عرب ممالک میں محنت مزدوری کر کے خوب پیسے کما رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ پڑھے لکھے لوگ ان ان پڑھ لوگوں سے یا ان کم پڑھے لکھے لوگوں سے وہاں آنے کے طریقے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی بے روزگار ہیں تو پریشان ہونے اور مایوس ہو کر بیٹھ جانے کی بجائے اٹھیں اور اپنی تقدیر خود بدلیں۔ اب سوال یہ ہے جی کہ کیسے اپنی تقدیر خود بدلیں، کیا کریں؟ تو اگر آپ کو ملازمت ملتی ہے، سب سے پہلے تو آپ ملازمت کریں۔ اگر آپ کو ملازمت نہیں ملتی، آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوئی کاروبار کریں۔ اگر آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو اس کے بعد جو آپشن بچتا ہے، جو آج کل نوجوان جس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیرون ملک جانا۔ تو بیرون ملک میں آپ یورپ تو جا نہیں سکتے، یا اس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ خلیجی ممالک میں آپ جائیں گے، خلیجی ممالک میں مزدوری کافی مشکل ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس آپشن جو آخری بچتا ہے وہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل کام سیکھیں یا ہیوی مشینری سیکھیں اور آپ ان ممالک میں جائیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا کام سیکھیں اور کون سی مشینیں سیکھیں؟ تو ٹیکنیکل کام میں تو اگر آپ کے دوست رشتہ دار اگر وہ موٹر میکینک ہیں، الیکٹریشین ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے کوئی کسی کام میں وہ ہیں، جیسے کارپینٹر ہے یا پلمبر ہے، تو آپ ان سے وہ کام سیکھ لیں۔ یہ جو کام ہے یہ پاکستان میں بھی آپ کو کام آئیں گے، پاکستان میں بھی آپ ان سے روزگار کما سکتے ہیں، اور عرب ممالک میں بھی ان کے کافی ڈیمانڈ ہے۔ اور ہیوی مشینری کی بات کریں تو ہیوی مشینری میں جو مشین، جو بھی گاڑی آپ کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے آپ اس کو سیکھیں۔ پاکستان میں اگر آپ ڈمپر سیکھتے ہیں، ٹرالر سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کی بھی عرب ممالک میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ پاکستان میں بھی ان کی جو تنخواہیں ہیں ٹھیک ہیں، عرب ممالک کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے۔ مشینوں میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے ایکسکیویٹر مشین کا۔ ایکسکیویٹر مشین بہت ہی دلچسپ مشین ہے۔ اس کی پاکستان میں بھی بہت زیادہ مانگ ہے، اور بیرون ملک سب سے زیادہ مانگ ایکسکیویٹر مشین کی ہے۔ ایکسکیویٹر مشین میں پھر دو کیٹیگریز ہیں، چین والی ایکسکیویٹر مشین اور ٹائر والی۔ جو ٹائر والی ایکسکیویٹر مشین ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، اور جو چین والی ہے وہ ایک تو آسان ہے، اور دوسرا بیرون ملک زیادہ تر چین والی ایکسکیویٹر مشین ہوتی ہیں، اور چین والی ایکسکیویٹر مشین جو ہے یہ سیکھنا بھی آسان ہے اور چلانا بھی آسان ہے، تنخواہ جو ہے دونوں کی برابر ہے، اور سب سے زیادہ بیرون ملک میں جو ڈیمانڈ ہے، ویکینسیاں جو آتی ہیں، ملازمت کے جو مواقع آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو مانگ ہے پاکستان میں بھی ایکسکیویٹر مشین کی ہے، اور بیرون ملک بھی سب سے زیادہ جو مانگ ہے وہ ایکسکیویٹر مشین کی ہے۔ ایکسکیویٹر مشین چلانا نئے آدمی کے لیے تو ظاہر مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے۔ ایکسکیویٹر مشین کے بنیادی طور پہ دو ورکنگ لیور ہوتے ہیں، جو کہ بوم اپ ڈاؤن، باکٹ لوڈ ان لوڈ، دائیں بائیں سوئنگ اور آرم کو کلوز کرنے کھولنے کے کام آتے ہیں۔ اور جو چین والی ایکسکیویٹر مشین ہے اس کے دو مارچنگ لیور ہوتے ہیں، اس کو آگے کرنے اور پیچھے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بس یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایکسکیویٹر مشین پھر سیکھے کہاں سے؟ اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا، ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی ویل لوڈر۔ ویل لوڈر چلانا بھی آسان ہے، ایکسکیویٹر مشین کے مقابلے میں ویل لوڈر آسان ہے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی کافی ہے۔ ایکسکیویٹر مشین کے مقابلے میں تو شاید کم ہوگی، لیکن اس کی جو تنخواہ ہے وہ ایکسکیویٹر مشین کے برابر ہے، اور سیکھنا بھی آسان ہے۔ اس کے مین دو ورکنگ لیور ہوتے ہیں، جو ایک لیور ہے وہ بوم کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا جو لیور ہے وہ باکٹ لوڈ
اور ان لوڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ فنکشن ہوتا ہے اس کو فارورڈ یا ریورس آپ اس کو کریں گے، یعنی کہ اس کے 3 مین فنکشن ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈوزر۔ ڈوزر چلانا بھی نسبتاً آسان ہے اور سیکھنا بھی آسان ہے۔ اصل میں ڈوزر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈوزر کو زیادہ تر لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ڈوزر ایک تو اس کی جو چین کی آواز ہوتی ہے وہ سارا دن آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور دوسرا یہ ویران علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اور جنگلوں میں زیادہ تر کام کرتا ہے۔ تو اس کا سیکھنا آسان ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ 3 فنکشن ہوتے ہیں، ڈوزر کو آگے کرنا، ڈوزر کو پیچھے کرنا، اور یہ پیچھے اس کا ریپر ہے، اس کو اپ کرنا، ڈاؤن کرنا، اور آگے اس کا بلیڈ ہے، بلیڈ کو اپ ڈاؤن کرنا۔ تو اور اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے، پاکستان میں بھی اس کی تنخواہ اچھی ہے، بیرون ملک میں بھی اس کی کافی مانگ ہے۔ روڈ رولر۔ روڈ رولر بھی چلانا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ روڈ رولر میں بنیادی طور پہ 2 فنکشن ہوتے ہیں، رولر کو آگے کرنا، رولر کو پیچھے کرنا، اور اس کی جو وائبریشن ہے، بس یہ اس کے بنیادی طور پر 2 فنکشن ہیں، اور اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے، اور بیرون ملک میں اس کی بھی کافی مانگ ہے۔ موبائل کرین۔ موبائل کرین ورکنگ کے لحاظ سے اس کے 4 فنکشن ہیں، بوم کا جو فنکشن ہے، اور درمیان میں سیکشن، اور اس کے بعد ہوک اور سونگ، یہ 4 اس کے فنکشن ہیں۔ یہ چلانا یا آپریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کو موقع ملے سیکھنے کا تو آپ ضرور سیکھیں۔ بات کرتے ہیں فورک لفٹر کی۔ فورک لفٹر چلانا اور آپریٹ کرنا کافی آسان ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ فورک لفٹر ہر صورت میں لازمی آپ سیکھیں، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بیرون ملک فورک لفٹر کی کافی مانگ ہے، فورک لفٹر ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ورکنگ کے لحاظ سے فورک لفٹر کے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک جو کام ہوتا ہے اس فورک کو اوپر یا نیچے کرنا، دوسرا کام اس بڑے حصے یا میسٹ کو آگے اور پیچھے ٹلٹ کرنا، اور فورک لفٹر کو آگے یا پیچھے موو کرنا۔ دوستو اس کے علاوہ جو بھی گاڑی آپ کو چلانے کے لیے ملتی ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے، ٹریکٹر، ٹرالی ہے، کار ہے، ڈمپر ہے، ٹرک ہے، آپ اس کو ضرور سیکھیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ مشینیں کہاں سے سیکھیں، کون سکھائے؟ دوستو پوری دنیا میں مشینیں سیکھنے کے صرف 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنی مشین خرید لیں، ظاہر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رینٹ پہ لے لیں، ظاہر وہ طریقہ بھی وہ مہنگا ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے ٹریننگ سینٹر میں مشین سیکھیں۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ مشینیں سیکھتے ہیں، مختلف دورانیے کا ان کا کورس ہوتا ہے۔ تو جو مشین آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ سیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایک ڈپلومہ دیتے ہیں، وہ ڈپلومہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی جو ایکسکیویٹر مشین سیکھی تھی، بالکل میں نے بھی ایک ٹریننگ سینٹر میں سیکھی تھی۔ میں نے بھی ایم اے کرنے کے بعد جب میں نے ملازمت کی تلاش کی تو مجھے ملازمت نہیں ملی، پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ٹریننگ سینٹر میں ہیوی مشین کی ٹریننگ لیں۔ میں نے وہاں سے ٹریننگ لی، اور پھر اس کے بعد میں نے ہیوی مشینری کا کام سٹارٹ کیا۔ اچھا، جو چوتھا طریقہ ہے وہ ہے بطور ہیلپر کام کرنا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں آپ بطور ہیلپر کام کرتے ہیں تو آپ ضرور بطور ہیلپر مشین سیکھیں۔ دوستو جب آپ کوئی مشین یا گاڑی بطور ہیلپر سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کافی تجربہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ عملی طور پہ سیکھتے ہیں، اور اس میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ آپریٹر بن جائیں گے تو پھر وہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تھوڑی سی مشکلات آپ کو برداشت کرنا ہوں گی۔ دوستو اگر آپ کو کوئی مشین یا گاڑی بطور ہیلپر سیکھنے کے لیے نہیں ملتی تو پھر مجبوراً آپ کو ٹریننگ سینٹر میں جانا پڑے گا۔ ٹریننگ سینٹر میں مختلف دورانی کے کورس کرائے جاتے ہیں۔ کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں جائیں، لیکن جب کسی ٹریننگ سینٹر میں آپ داخلہ لے رہے ہوں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جس ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ لے رہے ہوں، آپ کا وہ جو ٹریننگ سینٹر ہے جو ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کرے وہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن سے منظور شدہ ہو، یعنی کہ جو سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ آپ کو دے تو وہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی ویب سائٹ سے آپ ویریفائی کر سکیں۔ دوستو اگر آپ بے روزگار ہیں تو اپنی تقدیر خود بدلیں۔
اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی تعلیم کی جگہ آپ کا ہنر کام آئے گا، تو آپ ہنر سیکھیں، ہیوی مشینیں سیکھیں یا اور کوئی ٹیکنیکل کام سیکھیں۔ دوستو اگر آپ ہیوی مشینری کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام نوجوانوں کو باعزت روزگار عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔